ضلع نرمل ایک تجارتی گزرگاہ ہے جہاں روز بروز کاروبار کے چکاچوند میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ شہر کے قلب میں واقع بس اسٹینڈ پر فٹ پاتھ اور فٹ پاتھ کے 99% دکانیں مسلمانوں کی ہے۔ یہی چیز یہاں کے متعصب غیر مسلموں کی نگاہوں میں کانٹا بن کر چبھتی رہی ہے، بالخصوص اقتدار TRS پارٹی کے لیڈران کی نگاہوں میں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ کئی بار یہاں سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی کوششیں کی گئی جو ناکام ہو گئی۔ نیز دکانداروں نے کثیر صرفہ لگا کر ہائی کورٹ سے اپنی دکانات کے تحفظ کے لیے STR بھی حاصل کر لیا تھا، تاہم گزشتہ چند دنوں سے بوت اڈا نرمل پر واقع فٹ پاتھ کے ٹھیلوں کا مسئلہ شدت سے سرخیوں میں جاری ہے۔ اسی لیے شہر میں فٹ پاتھ ٹائلز بچھانے کا کام زور و شور سے جاری ہے، تاہم مذکورہ دکانوں کے سامنے واقع سڑک اتنی زیادہ کشادہ ہے کہ دکانات کو ہاتھ لگائے بغیر بھی ٹائلز بچھانے کا کام بآسانی کیا جا سکتا ہے، لیکن برسر اقتدار TRS پارٹی کے لیڈران مسٹر IK ریڈی اور چیئرمین گندرت ایشور اور دیگر لوگ مسلم تاجروں کو یہاں سے ہٹانے کے لیے ترقیاتی کاموں کے نام ان ٹھیلوں کو اکھاڑنے کا اندیشہ دے چکے تھے۔ چنانچہ صدر نشین مجلس بلدیہ نرمل گندرت ایشور نے کمشنر بلدیہ اور دیگر افسران کے ہمراہ ٹھیلا بندیوں کی مسماری کا آغاز کر رہی ہے۔ اس موقع پر مظلوم دکانداروں کی ہمراہ مفتی احسان شاہ قاسمی رکن کاروان امن و انصاف انڈیا نے شدید مزاحمت کرتے ہوئے کہا کہ 2 سال پہلے بھی روڈ کنسٹرکشن کے وقت جب ان 42 غریب شہریوں کے ٹھیلے ہٹائے گئے تو انتھک کوششوں کے نتیجے میں مجلس بلدیہ نرمل نے کنسٹرکشن مکمل ہونے کے بعد دوبارہ ٹھیلوں کو ان کے جگہوں پر لگوایا اور باضابطہ ٹھیلوں کے مالکین کو ID کارڈ بنوا کر دیے، اور اس وقت یہ تیقن دیا گیا تھا کہ آئندہ کبھی ٹھیلے نہیں اکھاڑیں گے، لیکن اب ترقیات کے نام پر پھر سے مجلس بلدیہ نرمل ان غریب تاجروں کو پریشان کر رہی ہے۔ صرف 2 لاکھ کے ٹائلز بچھانے کے لیے 40 لاکھ کے عوامی املاک کو نقصان پہنچانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ آخر بار بار ان کی اہتمامی کارروائی سے غریب تاجروں کو جو نقصان ہو رہا ہے ان کی بھرپائی کون کرے گا؟ مفتی احسان شاہ قاسمی نے زور دے کر کہا کہ اگر ترقیاتی کاموں کے بعد مجلس بلدیہ نرمل نے اپنے وعدے کے مطابق دوبارہ چھوٹے کاروباریوں کے اٹھائے گئے ٹھیلے نہیں بٹھائے تو لاک ڈاؤن کے اس مہاماری میں مجلس بلدیہ نرمل کی یہ کارروائی تلنگانہ حکومت پر ایک داغ ہوگی۔ نیز غریبوں کے ساتھ ایک بڑی ناانصافی اور مسلم دشمنی تصور کی جائے گی جس کا خمیازہ آئندہ انتخابات میں TRS کو بھگتنا پڑے گا۔ اس موقع پر حافظ کلیم، مفتی عرفان، مفتی توصیف مظاہری، مجو چاوش اور دیگر وغیرہ موجود تھے۔ నిర్మల్ పట్టణంలో జిల్లా ఏర్పడిన తర్వాత ఏదైతే గౌరవ మంత్రి అల్లువేందర్ రెడ్డి గారు సూచనలు సాధన మేరకు జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ ఏ విధంగా మనకు అన్ని రకాలుగా బాగున్న ఉద్దేశంతో మన ఛత్రపతి శివాజీ చౌక్ నుంచి అంబేద్కర్ చౌక్ వరకు బ్యూటిఫికేషన్లో భాగంగా 5,30,00,000 రూపాయలతో ఫస్ట్ ఫేజ్ కింద తీసుకోవడం జరిగింది। సెకండ్ ఫేజ్ ఏదైతే మన అంబేద్కర్ చౌక్ నుంచి మన మార్కెట్ కమిటీ యార్డ్ వరకు సెకండ్ ఫేజ్లో కూడా తీసుకుంటున్నాం। దానిలో భాగంగా ఏదైతే ఫుట్పాత్ పరంగా షాప్స్ పెట్టుకోవడం జరిగిందో వాళ్ళకి ఏంటంటే మనం ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ 278 షాపులతో లోపల కట్టుకున్నాం। వాళ్ళకు కూడా ఏదైతే ఎవరి కడుపు కొట్టేయలేదు, అందరికి కూడా అకామిడేట్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకు కూడా చెప్పడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఏదైతే ఫుట్పాత్ అంటే ఎప్పుడు ఫుట్పాత్ రోడ్ మీద ఉండద్దు, ये परमानेंट नहीं होता, इसलिए क्या बोलते हम सब लोग समझा रहे भाई ये फूड शॉप ने ये 1978 में बस स्टैंड कायम हो जब से ये फूड शॉप वाले ये लोग समझ के हम कुछ बात दिए तो बात पे रहने वाले हैं। उस वक्त से क्या बोलते पूरे अंडरस्टैंड से जबरदस्त किसको नहीं कर रहे, ఏదైతే ముఖ్యంగా మేము ఎవరిని కూడా బలవంతంగా తొలగిస్తలేము, మన అండర్స్టాండింగ్ తోటి వాళ్ళు మా మనసు మా మాటను అర్థం చేసుకొని స్వచ్ఛందంగా ఈ రోజు తీసుకోవడం జరుగుతుంది। ఏదో కొందరు ఉంటారు ఎందుకంటే ఏదో డిస్టర్బెన్స్ చేయాలని, వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోవాలా అకామిడేషన్ ముఖ్యమా, ఆ అకామిడేషన్ ముఖ్యమా, ఈ ఉంచడం ముఖ్యమా, వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ఇప్పుడు వాళ్ళే తీసుకోవడం జరుగుతుంది। భవిష్యత్తులో కూడా తప్పనిసరిగా వీళ్ళందరికీ కూడా లోపల ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్లో అకామిడేట్ చేయడం జరుగుతుంది। 30 जून तक हाईकोर्ट 30 जून तक जो है ना उसको नहीं छीनावल के बोला था 30 जून तक क्या बोलते परमानेंट सक्सेस नहीं निकालना। हाँ तो रोड बाई तो हम अब आज चालू करने नहीं करें, ये 2 मंथ्स बैक हम चालू करें जी, 2 महीने पहले से हम चालू करें, वो अंदरूनी हम कर रहे समझे। रमजान है बोल के रमजान में हम मौका दिए
डिस्टर्ब नहीं करना। जी। रमजान से पहले ये पूरा डिस्टर्ब करे। ये लोग ऑलरेडी बोले रमजान में फूड चाहिए रहता, डिस्टर्ब नहीं करे बोल के। थोड़ा लोग रहते और उसमें रहते, वो बात नहीं है। सोच समझना, ये गाँव अच्छा रहता और ये पूरा बिजनेस बढ़ता।